إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے خدمت میں دو روایتیں پیش کر رہا ہوں. ایک روایت تو ہے زلیخا کے تعلق سے اور ایک روایت ہے سفید مرغے کے فضائل کے تعلق سے. یہ دونوں روایتیں بڑی مشہور ہیں. آپ ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں سفید مرغے کے تعلق سے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں. ذرا اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں. کو بھی پروٹیکشن ملے گا. قرب و جوار میں جو گھر ہیں ان کو بھی. جنات سفید مرغے سے ڈرتے ہیں. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں. نہ دوسروں کو بھی پروٹیکشن ملے گا. قرب و جوار میں جو گھر ہیں ان کو بھی. نمبر 2، سفید مرغ کو برا والا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا یعنی بھگاتا ہے. مرقات کے حوالے سے لکھا ہے سفید مرغ کے بڑے فضائل ہیں. سفید مرغ کا گوشت اور دل یہ طاقت دینے والا اور قوت والا ہوتا ہے. دل تو میرا خیال ہے لوگ پھینک دیتے ہوں گے، کھاتے نہیں ہوں گے. دل بھی کھایا جاتا ہے، کلیجی بھی کھائی جاتی ہے. ہر مرغی کی کلیجی دل جب کھائے جاتے ہیں. اور آنتوں میں تلی بھی ہوتی ہے، ایک کلیجی کلر کی گولی ہوتی ہے. یہ تو پھینکنے کا اس پہ عرف تاؤ میں سمجھ لو 99.9 اس کو پھینک دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کھائی جاتی ہے. بالکل کلیجی ٹائپ کی ہوتی ہے. اس کو پھینکنا جس کو پتہ چل گیا کہ یہ کھائی جاتی ہے پھر تو لگتا ہے کہ اسراف کا وبال تو آئے گا. یہ بیچنے والے بیچتے ہیں، بیچنے والے چالاک ہوتے ہیں. یہ مرغی کاٹتے ہیں تو یہ دیتے نہیں ہے، یہ پھینک دیتے ہیں. بعض اوقات جان کے پروں میں پھینک دیے جاتے ہیں پھر وہ نکال کے بیچے جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے سر. لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچاروں کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کھایا جاتا ہے. اب پھر بھی کوئی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے تو وہ آپ نے رکھ لیا، وہ الگ بات ہے. تو آپ حضرات نے سن لی، یہ ویڈیو دیکھ لی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی. تو اس ویڈیو میں جو فضیلت بتائی گئی ہے سفید مرغ کے تعلق سے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کتاب اٹھائے ابن ماجہ، اسی طریقے سے ابو داؤد شریف، ان دو کتابوں میں دو روایتیں ملتی ہیں. پہلی روایت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک روایت تو یہ. دوسری روایت یہ کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یعنی اللہ سے اللہ کا فضل مانگو. یہ دو روایتیں ہیں جو صحیح ثابت ہے سند سے. اس کے علاوہ جتنی بھی یہ باتیں حضرت نے کی ہے کہ سفید مرغ رکھنے سے جو ہے گھر کے اندر شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے، جادو کا اثر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کہ جو سفید مرغ رکھتا ہے، سفید مرغ سے دوستی کرتا ہے، وہ میرا دوست ہے، جو اس کا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے، اور جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے. دو روایتیں ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے. ایک حسن درجے کی ہے، ایک صحیح روایت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے جو بڑے بڑے محققین محدث ہیں ان کی تحقیق آپ کو ویب سائٹ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی. میں لنک شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پوری تحقیق مل جائے گی. تو یہ دو روایتوں کے علاوہ جتنی بھی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ سب کی سب باطل اور من گھڑت ہیں. سب کی سب باطل اور من گھڑت ہے صرف دو روایتوں کے علاوہ. پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. دوسری یہ کہ جب مرغ کی آواز سنو
تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ ان دو روایتوں کے علاوہ جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، بھوت پریت بھگانے والے، جنات بھگانے والے، اور سفید مرغ سے دوستی کرنے والے، جو اس کا دوست ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوگا، جو اس کا دشمن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، یہ ساری کی ساری من گھڑت روایتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ لہذا ان روایتوں کو بیان بھی نہ کریں اور ایسا عقیدہ بھی نہ بنائیں کہ آپ گھر کے اندر جو ہے پورا مرغی فارم کھول لیں کہ بھائی گھر کے اندر شیاطین نہیں آئیں گے، جنات نہیں آئیں گے، بھوت پریت نہیں آئیں گے اور جادو نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ جادو نہیں ہوتا، شیاطین جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ کے گھر کے اندر جادو جنات بھوت پریت جو بھی ہے سب نکل جائیں گے۔ دوسری بات، گھر کے اندر کتا نہ رکھے اور جاندار کی تصویر نہ رکھے تو بھی آپ کے گھر سے یہ شیاطین جنات وغیرہ سب دفع ہو جائیں گے۔ تیسری بات، گھر کے اندر ناپاکی یہ حالت میں نہ رہے، ناپاکی کی حالت میں نہ رہے کہ بھئی میاں بیوی نے فزیکل ریلیشن بنائے اور فجر بھی قضا ہو گئی، 10 بجے تک جو ہے پڑے ہوئے ایسی کنڈیشن میں، تو اب یہاں پر شیاطین جنات وغیرہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا اہتمام رکھے اور ناپاکی سے بچ کے رہے اور کتے کو اور جاندار تصویروں کو گھر سے دفع کر دے۔ یہ جو مرغے والی جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ بالکل جھوٹی ہے۔ اب دوسری روایت کون سی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ زلیخا کو دوبارہ سے جوانی ملی ہے۔ بچپن سے ہم بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ زلیخا کو دوبارہ سے جوانی ملی ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا واقعی زلیخا کو دوبارہ سے جوانی ملی ہے؟ علامہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ جب ویب سائٹ پر آپ کھول کے دیکھیں گے اس تعلق سے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ زلیخا کو دوبارہ سے جوانی ملی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، حتیٰ کہ ضعیف روایت سے بھی ثبوت نہیں ملتا کہ زلیخا کو دوبارہ سے جوانی دی گئی ہو۔ ہاں، پھر یہ وجود میں کہاں سے آئی؟ اب سنیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی، اس میں جو ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ زلیخا کو دوبارہ سے جوانی ملی ہے، لیکن کہاں سے لکھا ہے، کس بیس پہ لکھا ہے، اس کا کوئی جواب وہاں نہیں ہے، اس کا کوئی جواب وہاں نہیں ہے کہ حضرت نے وہاں سے نقل کیا ہے اور اس کو کوئی دلیل سند کے ساتھ پیش کی ہو، کچھ بھی نہیں، بس مفسر ہونے کی وجہ سے اس کو درج کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، علامہ بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں یہ بات بھی آپ کو ملے گی کہ زلیخا کو جوانی ملنے یا نہ ملنے کے تعلق سے نہ ہی تو انکار کرنا چاہیے کہ نہیں ملی اور نہ ہی اقرار کرنا چاہیے کہ ملی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نہ تو کوئی انکار کی دلیل ہے اور نہ ہی اقرار کی دلیل ہے، صرف سکوت اختیار کر لیا جائے، چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی روز قیامت پوچھ تاچھ ہوگی کہ بھئی تم نے زلیخا کو جو ہے یہ کیوں نہیں مانا کہ جوانی دوبارہ ملی ہے، یا جنہوں نے مانا ہے اور ان سے یہ سوال ہو کہ بھئی تم نے کیوں مانا ہے کہ جوانی ملی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ تو نہ تو انکار کی دلیل ہے اور نہ ہی اقرار کی دلیل ہے، اس لیے سکوت اختیار کر لیا جائے۔ ہاں، قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا کہ زلیخا کو دوبارہ سے جوانی ملی ہو۔ علامہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ حضرات کی خدمت میں ڈسکرپشن میں پیش کروں گا، اس کو آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ امید ہے کہ یہ دونوں روایتیں آپ سمجھ گئے ہوگے۔ مرغ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہے، حضرت نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، جو اصل حدیث ہے دونوں، جو اصل روایت ہے دونوں، ابن ماجہ میں اور ابو داؤد شریف میں، ان کو تو انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ وہ من گھڑت باتیں انہوں نے پیش کی ہیں جو ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا ان کو بڑھاوا مل جائے، ان کو بڑھاوا مل جائے کہ سفید مرغ کا جو ہے دل کھایا کرے، کلیجی کھایا کرے، گوشت کھایا کرے، یہ سب کھانے پینے کی چیزیں۔ پیٹ بھرو مولوی اور جیب بھرو پیروں سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، سمجھ گئے نا؟ جیسے بنی اسرائیل میں
جو ان کے علماء تھے انہوں نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور پیسہ کمانے کے لیے شریعت کے احکام بدل دیے تھے، ویسے ہی یہ لوگ احکام کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹی احادیثیں گڑھ گڑھ کے جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ملاوٹ کی بہت کوشش کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی، اس قرآن کی، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اس لیے آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر پایا۔ جب بھی کسی نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے کسی اہل حق کو کھڑا کیا اور اس شریعت کو پھر جیسی تھی ویسا ہی، یعنی کہ جیسی شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس کو ویسا ہی سیدھا کر دیا۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اہل حق جو ہے اس کو سیدھا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح عقیدے کے ساتھ شریعت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔